بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میسر، ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ تلاوت کی جس میں شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس مضمون کو یاد بھی کرنا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ اللہ کا کلام جو ہے ہر انسان کے کان میں رہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے کانوں میں نہیں پہنچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اللہ کی راستہ میں، راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں خبر نہیں۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ کافی آیات مبارکہ ہے، یہ آگے بھی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ راہ اللہ میں یعنی راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں، یعنی شہید کیے گئے ہیں، تو انہیں مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں، انہیں روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا اس پر خوش ہیں۔ اور جو لوگ بعد والے ہیں ان سے ابھی نہ ملے، ان کے لیے خوشخبری کے طالب کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی نعمت اور فضل کی خوشخبری چاہتے ہیں، اور یہ کہ ایمان والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے اس معاملے میں کثرت حدیث پاک فرمان ہیں۔ شہادت ہے اسی کا نام نہیں کہ جہاد میں قتل کیا جائے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اس کے سوا 7 شہادتیں اور ہیں۔ جو تعاون سے مراد شہید، جو مرا وہ شہید ہے، جو ڈوب کر مرا وہ شہید ہے، ذات جنب میں مرا وہ شہید ہے۔ ذات جنب میں مرا میں نے عرض کیا کہ وہ شہید ہے، اس سے مراد استسقا ہے یا دست آنا، دونوں قول ہیں، اور یہ لفظ دونوں کو شامل ہو سکتا ہے، لہذا اس کے فضل سے امید ہے کہ دونوں کو شہادت کا اجر ملے گا۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کیا ہے حدیث پاک کا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو جو ہے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ جو پیٹ کی بیماری سے مرا شہید ہے، جو جل کر مرا شہید ہے، جس کے اوپر دیوار وغیرہ گر پڑے وہ شہید ہے، اور مر جائے وہ شہید ہے۔ عورت کے بچہ پیدا ہونے یا کنوارے پن میں مر جائے شہید ہے۔ اس حدیث کو امام مالک، ابو داؤد، نسائی نے جابر بن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے کہ امام احمد کی روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعاون سے بھاگنے والا اس کی مثل ہے جو جہاد سے بھاگا، اور جو صبر کرے اس کے لیے شہید کا اجر ہے، ثواب ہے۔ احمد، نسائی۔ الریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے اس کے بارے میں اللہ عز و جل کے دربار میں مقدمہ پیش ہوگا۔ شہداء کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ویسے ہی قتل کیے گئے ہیں جیسے ہم، اور آپ بچھونوں پر وفات پانے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنے بچھونوں پر مرے جیسے ہم، اللہ عز و جل فرمائے گا۔ تو اس کے بعد ان کے زخم دیکھو، اگر ان کے زخم مقتولین کی مشابہ ہوں تو یہ انہیں میں سے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں گے تو ان کے زخم شہداء کے زخم سے مشابہ ہوں گے، شہداء میں شامل کر دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے جس کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ
मुसाफरत की मौत शहादत है, उनके सिवा और बहुत सी सूरतें हैं जिनमें शहादत का सवाब मिलता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इनको ज़िक्र किया है। बात यह है कि मिस्र के बीमारी में मरा, सवारी से गिरकर या मिर्गी से मरा, बुखार में मरा, माल या जान या अहल या किसी हक़ के जो है बचाने में कत्ल किया गया, इश्क में मरा, बशर्ते पाक दामन हो, और छुपाया हो किसी दरंदा ने फाड़ खाया, बादशाह ने जुल्मन कैद किया गया, मारा और मर गया, किसी को मूजी जानवर के काटने से मरा, इल्म दीन की तलब में मरा, मुअज़्ज़न के तलब सवाब के लिए इज़्न कहता हुआ, अज़ान कहता हुआ, ताजिर रास्त गो जिसे समंदर के सफ़र में मुतल्ली और कायाई जो अपने बाल बच्चों के लिए सही करे उनमें अमर इलाही कायम करे, और इन्हें हलाल खिलाए जो हर रोज़ 25 बार ये पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा बारिकनी फिल मौते वफ़ीमा बादल मौते, जो चाश्त की नमाज़ पढ़े और हर महीने में 3 रोज़े रखे और वितर को सफ़र व हिज़र में कहीं तर्क न करे। फसाद उम्मत के वक़्त सुन्नत पर अमल करने वाला उसके लिए 100 शहीद का सवाब है। जो मज़ में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़े और उसी मज़ में फौत हो जाए और अच्छा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। कुफ़ार से मुकाबला के लिए सरहद पर घोड़ा बांधने वाला और हर रात में सूरत यासीन शरीफ पढ़ने वाला जो बातहारत सोया और फौत हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 बार दरूद शरीफ पढ़े। जो सच्चे दिल से ये सवाल करे कि अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ, जो जुम्मा के दिन मरे, जो सुबह को आऊज़ु बिल्लाहि हिस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़कर सूरा हशर की पिछली 3 आयतें पढ़े, अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा कि उनके लिए शाम तक इस्तग़फ़ार करें। और अगर उस दिन में मरा तो शहीद मरा, और जो शाम को कहे सुबह तक के लिए यही बात है। अजल मोहतरम, आज मैंने आपको कुरान मजीद अज़ीज़ पाक से शहीद के मुताल्लिक़ मसाइल अर्ज़ किए। इंशाअल्लाह बकिए मसाइल में इसी फ़िक़्ह की रूह से आपको अर्ज़ करूँगा। और दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को कुरान मजीद पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुफ़ार को इस्लाम पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।